السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میری چھوٹی سی یوٹیوب کی فیملی، امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوگی۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جیسے کہ کچھ دن پہلے حمیرہ بلاگز اکثر بلاگز میں چل رہی تھی ایسی کوئی طیش والی لڑائی، طیش والی کہہ سکتے ہیں نا، تو جی اب ان کی فیملیز میں ہو رہی ہے ریلیکسیشن، اور دیکھتے ہیں کہ اب کب ان کی جو ہنگامہ قسم کی لڑائی ہے وہ کون سے مہینے میں شروع ہوتی ہے، اگلے سال شروع ہوتی ہے یا اسی سال شروع ہوتی ہے۔ تو جی یہاں پہ یہ لوگ چلے گئے ہیں گھومنے پھرنے، ناران کا گان ادھر ہو رہی ہیں جی سامی کی شادی کی تیاریاں۔ بس ایک بات ہے، کتنا دل جگرا گردہ ہے ان کی ماں کا بھی، ان کے باپ کا بھی اور علی کا بھی، کہ یہ تینوں اتنے سال گزارنے کے بعد اب ایک دم سے الگ الگ اپنی خوشیوں میں خوش ہونا چاہتے ہیں، جیسے کہ اندر خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ پتہ چلتا ہے نا، انسان کا پتہ چل جاتا ہے، ہر انسان کا جو دل ہوتا ہے نا وہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، بہت سینسٹیو انسان ہوتا ہے، وہ دوسروں کو یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ خوش ہے، لیکن اپنے ماں باپ بہن بھائی اگر دور ہونا تو وہ خوشی خوشی نہیں ہوتی ہے۔ اور ان کی جو لڑائی تھی وہ بھی بالکل فضول ترین لڑائی تھی، کہ اتنی چھوٹی سی بات کو گھر پہ بیٹھ کے بھی سولو کیا جا سکتا تھا اور پیار محبت سے دوبارہ سے اپنا ریلیشن قائم کر کے رہ سکتے تھے، کیونکہ یہ بڑی بھابھی ہوئیں سامی کی، اور وہ جو آنے والی ہے اس پہ کیا اثر پڑتا ہوگا، یا اس کی فیملی پہ، وہ کیا اس کی فیملی یہ نہیں ہوگی کہ ایک بھائی ایسا ہے تو دوسرا بھی ایسا ہو سکتا ہے، خون تو ایک ہی ماں کا ہے نا۔ تو ان لوگوں نے کیسے رشتہ کیا، کیوں کیا، اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن، کیونکہ جس نے لڑکی دینی ہوتی ہے وہ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ سب مل جل کے رہتے ہیں، پیار محبت سے رہتے ہیں، ان کے گھر میں ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری ایک پاپا کی کزن میری پھپھو لگتی ہیں، انہوں نے جب اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی نا، بیٹے کی شادی کرنے کے لیے انہوں نے بہت سال نا اپنی بہن ایک ناراض رکھی تھی، بیٹے کی شادی کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بہن سے ناراضگی ختم کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ لڑکی والوں کو دکھانا تھا نا کہ ہم بہن بھائی اکٹھے پیار محبت سے رہتے ہیں، کیونکہ بیٹیاں ایسے نہیں دی جاتی جہاں پہ ناراضگیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم لوگ خوش بھی ہوئے تھے کہ پھپھو نے ناراضگی ختم کر دی، اور ماشاءاللہ سے اب وہ ملتے جلتے ہیں۔ ہماری نظر میں کہ بہن بھائیوں سے ناراض نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں یہ جو بہن بھائیوں کا پیار ہوتا ہے نا، یہ پنجابی میں کہتے ہیں ماس اور ناخن ایسا پیار ہوتا ہے، سکن اور ناخن جیسا، کہ اسے اگر کھینچیں گے نا تو درد ہوگی، ہم اسے کھینچ نہیں سکتے، ہم ناخن کو سکن سے جدا نہیں کر سکتے ہیں، ایسا پیار ہوتا ہے بہن بھائیوں کا۔ اور جہاں پہ دو بھائی ہوں تو خود دیکھیں نا، وہ بچپن سے لے کے اب تک کتنے پیار محبت سے رہتے ہوں گے۔ تو جو بہویں آنے والی ہوتی ہیں انہیں بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ ہم بیٹے کو ایک ماں سے، ایک باپ سے، ایک بھائی سے، ایک بہن سے دور نہ کریں، جیسے بھی ہیں اوکھے سوکھے ٹائم گزار لینا چاہیے، کیونکہ وقت آہستہ آہستہ بدلتا رہتا ہے۔ اگر ساس سسر برے ہیں نا اور آپ چاہتی ہیں کہ وہ آپ سے پیار کریں، تو بہو کو، ساس سسر کو اپنے پیار محبت میں اتنا ڈھال لیں کہ وہ آپ کے بغیر رہنا نہ سیکھیں، وہ آپ کی تعریفیں کرتے رہیں، ان کا آپ کے بغیر دل نہ لگے۔ ایک بہو جب میکے جائے تو جو ساس سسر ہیں وہ بار بار فون کر کے پوچھیں، باتیں کریں، یہ چیز کہاں رکھی ہے، طبیعت کیسی ہے، بچہ کیسا ہے۔ تو ساس سسر کو بھی تھوڑا سمجھنا چاہیے اور بہو کو بھی، کیونکہ دونوں میں کمپرومائز ہونا چاہیے۔ جو ساس سسر ہوتے ہیں انہوں نے زیادہ ٹائم گزارا ہوتا ہے، تو ساس سسر پہلے ماں باپ بنے بہو کے، پھر بہو انہیں بیٹی کے دکھائے، پھر ہی یہ رشتے کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اگر ساس سسر اپنی بہو کو سمجھانا چاہتے ہیں تو وہ وقفے وقفے سے سمجھائیں، وقت کے ساتھ ساتھ، ایک ہی دفعہ۔ اگر بہو سے کبھی غلطی ہو جائے تو دے سوٹا مارنی سر میں، آہستہ پیار محبت سے سمجھاتے ہیں، یہ سمجھ کے کہ اگر ہماری بیٹی ہوتی، وہ ایسی غلطی ہوتی تو ہم کیا کرتے۔ تو ایسی باتیں نا جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں گھروں میں وہ سمجھاتے ہیں ہم جیسوں کو۔ تو باقی ہماری عقل کو سلام ہے، ہم ان کی باتیں کس طریقے سے سمجھتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں یا بس ایک کان سے سن کے تو دوسرے کان سے نکال دیا۔ تو کبھی بہو کو ساس سسر کی سننی چاہیے، کبھی ساس سسر کو بہو کی بھی سننی چاہیے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی سنیں گے تو گھر میں سکون رہے گا، پیار محبت رہے گی۔ تو ویسے یوٹیوب نے کچھ زیادہ ہی دماغ خراب کر دیے اب کی جنریشن کے۔ تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اگر آپ لوگوں کو پسند آئے لائک
کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی بات بری لگی ہو تو دل سے معذرت ہے۔ ہر انسان اپنا مائنڈ ہوتا ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، ضروری نہیں جو آپ سوچ رہے ہیں وہی اگلا بندہ بھی سوچے، ٹھیک ہے؟ اور خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں، اسی میں آپ زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ دوسروں کو خوش رکھنے ہی آپ کے دل کو سکون ملے گا اور آپ خوش رہیں گے۔ تو اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔